میں کنور مہندر سنگھ بیدی شہر کے شعر کے ساتھ محترم طاہر فراز صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تشریف لائیں برادر عزیز محترم طاہر فراز صاحب اور نعت پاک سے آج کے اس مشاعرے کا بابرکت آغاز فرمائیں۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے نعت پاک۔ حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، اپنے اخلاق سے حسن کردار سے ایک انسان انسانیت کے لیے، اپنے اخلاق سے حسن کردار سے ایک انسان انسانیت کے لیے، نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، اپنے اخلاق سے حسن کردار سے ایک انسان انسانیت کے لیے، نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، ہم نوا ہو گئے، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، آئینہ ہو گئے، ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی۔ ایک شعر ہے جو میرا ذاتی سا ہے، میں آپ کو شریک کر رہا ہوں،
خدا نہ کرے آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں سب سے زیادہ گناہ گار آدمی، مگر شعر ہو گیا تو میں سناتا ہوں آپ کو۔ حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، اعتراف کے ساتھ، حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی۔ حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گنہگار بھی پارسا ہو گئے۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گنہگار بھی پارسا ہو گئے۔ حق ایک آخری میں شعر پڑھتا ہوں، اس کا تعلق بھی ذات خاص سے ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ شاعری کی بدولت دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ اللہ نے دیا، لیکن سب سے بڑی جو دولت اس شاعری کے حوالے سے مجھے میسر آئی، اور میرے ساتھ ساتھ اس سفر میں رئیس نظامی صاحب بھی تھے، کہ اس شاعری کی بدولت اللہ کے گھر اور نبی کے در کا یہ جو توفیق ہوئی، یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا عطیہ ہے اللہ کا، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمرہ کر لیا اور اب مدینے کی طرف جانا ہے، تو ایک دل میں بڑی خوشی اور بڑی امنگ اور بڑی ایک عجیب جولانی سی ہے کہ اب جائیں گے، نبی کے در کی حاضری ہوگی، وہاں زیارت ہوگی۔ اچانک یہ خیال ذہن میں ابھرتا ہے، اور اس کے ابھرنے کے بعد یہ شعر اس نعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، میں پھر کروں گی، میرا ذاتی سا معاملہ ہے، آپ کو صرف سنا رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے، جن لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے ان کو مزید مبارکباد کے ساتھ دوبارہ، اور جو نہیں گئے ہیں ان کو مزید اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ جائیں۔ ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، خیال ہے شاعر کا کہیں سے بھی، اپنے بارے میں سب سے اچھا محاسبہ تو خود کرتا ہے انسان۔ ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی۔ ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی۔ دل دھڑکنے لگا اشک جاری ہوئے، دل دھڑکنے لگا اشک جاری ہوئے، دل دھڑکنے لگا اشک جاری ہوئے، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے۔ دل دھڑکنے لگا اشک جاری ہوئے، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے۔ حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔